پیارے دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے اللہ کے ولی کے بارے میں بتانے والے ہیں جو شیر کی سواری کیا کرتے تھے اور سانپ کا کوڑا بناتے تھے۔ شیر کی سواری کرنے والے وہ اللہ کے ولی کون تھے؟ آئیے جانتے ہیں۔ دوستو، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ تالقان شہر میں ایک شخص رہتا تھا۔ وہ اللہ کے ایک ولی سے بہت عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ ان بزرگ کا نام تھا حضرت عبد الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس شخص کو ان سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ اس شخص کو اپنے حضرت کے دیدار کی بہت تمنا رہتی تھی۔ وہ شخص ان سے بہت کچھ سیکھنا چاہتا تھا، لیکن خرقان اور تالقان کا راستہ ایک جنگل سے گزرتا تھا۔ اس جنگل میں بہت سے جنگلی اور خطرناک جانور رہتے تھے اور اسے وہاں سے گزرتے ہوئے ڈاکوؤں کا بھی ڈر رہتا تھا۔ یہ ڈر اسے ہمیشہ خرقان جانے سے روک دیتا تھا، کیونکہ یہ سفر بہت ڈراونا اور مشکل تھا۔ لیکن ایک دن اس شخص کو اللہ کے اس ولی سے ملنے کی بہت تڑپ ہوئی، لہٰذا اس نے وہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ ان بزرگ سے ملنے کے شوق سے اسے صبر نہ ہوا اور اس نے سفر کے لیے اپنا سامان باندھنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد وہ خرقان کے لیے نکل گیا۔ اس نے بہت سارے دنوں اور مہینوں کا سفر طے کیا۔ وہ بہت سی پہاڑیوں اور جنگلی راستوں سے گزرتا ہوا، ڈاکوؤں اور لٹیروں سے بچتا ہوا، بہت مشکل سفر طے کر کے خرقان پہنچ گیا۔ وہ شخص خرقان پہنچ کر بہت خوش تھا۔ آخر کار وہ حضرت کے گاؤں میں آ ہی گیا۔ اب وہ اپنے حضرت سے ملاقات کر سکتا تھا اور ان سے علم حاصل کر سکتا تھا۔ اس نے وہاں کے لوگوں سے حضرت کے گھر کا پتہ پوچھا تو کسی نے اسے حضرت کے گھر کا پتہ بتا دیا، تو وہ شخص بہت خوش ہوا اور وہ چلتے چلتے آخر کار ان کے دروازے پر پہنچ ہی گیا۔ اس نے حضرت کے گھر پہنچ کر بہت ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ ان کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد اس کو اندر سے حضرت کی بیوی کی زوردار اور گرجدار آواز سنائی دی، "کون ہے؟" وہ شخص اس گرجدار آواز کو سن کر سہم گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ حضرت کا گھر ہے، اگر میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو اندر سے نرم آواز آئے گی اور میری مہمان نوازی کی جائے گی۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں تالقان شہر سے آیا ہوں اور میں حضرت سے عقیدت رکھتا ہوں، ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات کرنے کی امید سے آیا ہوں۔ اس عورت نے اسی گرجدار آواز سے کہا، "وہ پاگل انسان! تمہیں کیا ضرورت تھی اس شخص کے لیے اتنا لمبا اور مشکل سفر طے کر کے یہاں آنے کی؟ تم نے شاید دھوپ میں اپنے بال سفید کیے ہوں گے۔ تمہاری عقل پر تو میرا رونے کا دل چاہتا ہے۔ کیا تمہیں اور کام نہیں ہے؟ اور یہ آدمی کب سے شیخ بن گیا؟ تم جاؤ اور اپنا کام کرو۔ انہوں نے تو بس دھوکے کا جال بچھایا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ۔" جب اس نے حضرت کی بیوی کی یہ باتیں سنی تو ایسا لگا جیسے اس شخص کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت کو دیکھو اور حضرت کی بیوی کو دیکھو۔ حضرت کی بیوی اتنی کڑوی اور اتنی بدزبان ہے، چلو میرے بارے میں اگرچہ وہ اتنی بات بولتی تو میں برداشت کر لیتا، لیکن حضرت کے بارے میں اتنی کڑوی باتیں۔ حضرت کے علم سے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں اور حضرت کی بیوی حضرت کے بارے میں ایسی باتیں کر رہی ہے، یہ تو گویا چراغ تلے اندھیرا ہو گیا۔ وہ شخص حضرت کی بیوی کی باتیں سن کر حیران ہو کر اس گھر سے باہر چلا گیا، لیکن اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ حضرت سے بغیر ملاقات کے واپس اپنے شہر نہیں جائے گا۔ آخر اس نے اتنا لمبا اور کٹھن سفر طے کیا تھا۔ وہ شخص لوگوں کے پاس گیا اور حضرت کے بارے میں پوچھنے لگا، "حضرت سے ملاقات کہاں ہوگی؟" تو لوگوں نے کہا کہ آپ جنگل جائیں، حضرت اس وقت جنگل میں لکڑیاں توڑ رہے ہوتے ہیں، آپ جنگل کی طرف چلے جائیے، شاید حضرت سے وہیں ملاقات ہو جائے۔ وہ شخص جنگل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں اسے شیطان نے بہکانے کی کافی کوشش کی کہ بھلا یہ کیسا شیخ ہے، تم کس کے چکر میں پڑ گئے ہو؟ اگر یہ واقعی شیخ ہوتا تو اس کی بیوی اچھی ہوتی، یہ اپنی بیوی کی تربیت کرتا۔ شیطان اس کے دل میں بہت سارے وسوسے ڈال رہا تھا تاکہ وہ شخص اس بزرگ سے بدگمان ہو جائے، لیکن وہ شخص بہت ہی زیادہ عقیدت مند تھا۔ وہ لاہور پڑھتا ہوا آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بہت سارے خیالات آ رہے تھے کہ اچانک ایک شخص کو دیکھا جو شیر کے اوپر سوار تھے اور ان کے پیچھے لکڑیوں کا گٹھر تھا اور ان کے ہاتھ میں کالے رنگ کا سانپ تھا جس کا انہوں نے کوڑا بنایا ہوا تھا۔
وہ شخص سمجھ گیا کہ یہی میرے شیخ ہیں۔ وہ شخص جب آگے بڑھا تو اس نے حضرت کے ساتھ ملاقات کی۔ اس شخص نے شیخ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ حضرت، جنگل میں تو آپ کا یہ مقام ہے، یہاں پر جانور آپ کے قابو میں ہیں۔ جنگل کے بادشاہ شیر سے لے کر زہریلے سانپ سب آپ کے قابو میں ہیں، لیکن گھر میں آپ نے اپنی بیوی پر قابو نہیں کیا۔ آپ کی بیوی اتنی بد زبان اور اتنی بد اخلاق کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت، مجھے یہ سارا معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو حضرت نے بہت پیار سے جواب دیا کہ اے اللہ کے بندے، اپنے فریبی نفس اور شیطان کی باتوں میں نہ آ۔ ہمارا اور ہماری بیوی کا ایک ساتھ ہونا نفس کی خواہش نہیں بلکہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اور یاد رکھو، ہم ایسے بہت سے لوگوں کو روز برداشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تم بھی برداشت کرنا سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ کو صبر کرنے والے لوگ بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ دوستو، اس طرح سے وہ اللہ کے ولی شیر کی سواری کرتے تھے اور ان کے ہاتھ میں سانپ کا کوڑا ہوتا۔ یہ اللہ کے ولی کی کرامات تھی۔ اور دوستو، ہمیں ہر مشکل میں اور ہر مصیبت میں صبر کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور انہیں صبر کا بہترین اجر عطا کرتا ہے۔ ان کے مقام کو، ان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ بے شک اس قصے میں تمام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ آج ہم اور آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبرے ہو جاتے ہیں۔ کبھی کوئی جوان بیٹا اپنے بوڑھے باپ سے الجھنے لگتا ہے، اور کوئی اپنی بوڑھی ماں کو جھڑکیاں دیتا ہے، تو کوئی اپنے ہی بڑے بھائی اور بہن سے مار پیٹ کرنے لگتا ہے۔ کاروبار ٹھنڈا ہو تو صبر نہیں ہوتا۔ کسی طرح کی پریشانی، مصیبت، بلا آ جائے تو ہم صبر نہیں کر پاتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ سارے حالات اور سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان مشکل کو دور بھی کرے گا، اور صبر کے اس بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درجات کو آخرت میں بلند فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے صبری اور ناشکری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر جیسی عظیم دولت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔